وقل، اور اے محبوب آپ فرمائیے، انی انا النذیر المبین، بے شک میں ہی ہوں صاف ڈر سنانے والا اس عذاب سے، یعنی میں تو تمہیں صاف عذاب سے ڈر سناتا ہوں، تمہیں عذاب سے ڈراتا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا، کس عذاب سے؟ کہ جن لوگوں نے اپنے معاملات تقسیم کر دیے تھے ان پر جو عذاب اتارا، میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں۔ الذین جعلوا القرآن عیدین، اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ کنز الایمان میں فرمایا، جنہوں نے کلام الہی کو تکے بوٹی کر لیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ بانٹنے والوں سے یہود و نصارہ مراد ہیں، چونکہ وہ قرآن کریم کے کچھ حصے پر ایمان لائے جو ان کے خیال میں ان کی کتابوں کے مطابق تھا، اور کچھ کے یہ منکر ہو گئے۔ قرآن کا جو حصہ انہیں اچھا لگا اس کو انہوں نے مان لیا، اور جو حصہ انہیں اچھا نہیں لگا یہود و نصارہ نے انکار کر دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بانٹنے والوں سے کفار قریش مراد ہیں، جن میں بعض قرآن کو جادو کہتے تھے، بعض کہانت کہتے تھے، بعض افسانے کہتے تھے۔ اس طرح انہوں نے قرآن کریم کے حق میں اپنے اقوال تقسیم کر رکھے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ بانٹنے والوں سے وہ 12 اشخاص مراد ہیں جنہیں کفار نے مکہ مکرمہ کے راستوں پر مقرر کیا تھا۔ حج کے زمانے میں ہر راستے پر ان میں سے ایک ایک شخص بیٹھ جاتا تھا، اور وہ آنے والوں کو بہکانے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منحرف کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے ایک ایک بات مقرر کر لیتا تھا، ایک ایک بات اپنی طرف سے گڑھ لیتا تھا۔ کوئی آنے والوں سے یہ کہتا تھا کہ ان کی باتوں میں نہ آنا کہ وہ جادوگر ہیں، کوئی کہتا وہ کذاب ہیں، کذاب کے معنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، کوئی کہتا وہ مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، مجنون کے لفظی معنی ہوتے ہیں پاگل، کوئی کہتا کاہن ہے، کوئی کہتا وہ شاعر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی یہ مختلف راستوں پہ بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ گستاخوں کا انجام موت ہے، گستاخوں کی ایک ہی سزا ہے، سر تن سے جدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو مقرر فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان میں وہ قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ گستاخوں کے سر تن سے جدا کرتے ہیں۔ اور اگر لوگ وہاں نہیں ہوتے تو اللہ جانوروں کو وہ شعور دیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتوں کو نازل کیا جاتا ہے اور ان گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہ 12 اشخاص مکہ شریف کے راستوں میں بیٹھ جاتے، جو بھی حج کے لیے آتا ان کو اس طرح کی باتیں کرتے۔ یہ ساری باتیں سن کے لوگ جب خانہ کعبہ کے دروازے پر آتے تو وہاں ولید بن مغیرہ بیٹھا رہتا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لوگ پوچھتے اور کہتے کہ ہم نے مکہ مکرمہ آتے ہوئے شہر کے کنارے ان کی نسبت ایسا سنا۔ وہ کہہ دیتا کہ ٹھیک سنا۔ اس طرح مخلوق کو بہکاتے اور گمراہ کرتے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالی نے ہلاک فرمایا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے قیامت کے دن، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے تھے اور جو کچھ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی نسبت کہتے تھے اور گستاخی کرتے تھے، ان سے ہم پوچھیں گے، انہیں سزا دیں گے۔